من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال تعالى قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ محترم معزز بزرگوں دوستوں عزیز سامعین کرام اور حاضرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے اسلام میں عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت، مخلوق کی خدمت اور اس کی اہمیت۔ قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے کیا بشارتیں رکھی ہیں، اور آدمی کن طریقوں سے مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے۔ پہلی آیت جو خطبے میں تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے جس کو عربی گرامر میں مفعول کہتے ہیں۔ کس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ احسان کا معاملہ کرو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں احسان حسن سلوک اور اللہ کے مخلوق کی خدمت یہ مذہب دیکھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ انسانیت سے بھی اٹھ کر جانوروں کی بھی خدمت کی جاتی۔
اپنوں کی بھی خدمت، اپنوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، پرایوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، ایمان والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، دیگر برادران وطن، دیگر مذہب اور دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، اور انسانیت سے آگے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ اور ان کی خدمت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سارے مخلوقات کی، ہر ایک مخلوق کی خدمت کرنا ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسان کا معاملہ کرو جیسے ہم نے تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا. جیسے ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والے جو زمین پر رحم کرتے ہیں، آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، ہم تم پر رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم تم پر بھی رحم کریں گے، ان پر بھی رحم کریں گے؟ علماء نے ایک مثال دی، جیسے باپ بچے کو کوئی چاکلیٹ دلاتا ہے، کھانے کی چیز دلاتا ہے، اور یہ کہتا ہے بیٹا کیا تم مجھے نہیں دو گے، کیا اپنی امی کو نہیں دو گے، کیا اپنے بھائی بہن کو نہیں دو گے، کیا فلاں کو نہیں دو گے؟ جو باپ اسے دلا سکتا ہے وہ چیز، کیا وہ اس کو نہیں دلا سکتا؟ باپ یہ عادت اس کو ڈالنا چاہتا ہے کہ دیکھ تو صرف نہیں کھانا ہے، تجھے دوسروں کو دے کر کھانا ہے. تجھے صرف اپنا پیٹ بھرنا نہیں ہے، تجھے دوسروں کی بھوک کو بھی ختم کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا دیکھو میں بھی ان پر رحم کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ساری میری مخلوق ہے، میں سب کو بھی معاف کر دوں، سب پر بھی رحم کر دوں، سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں، میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. میری مغفرت کے سمندر میں رحمت کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اس میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے. لیکن مجھے تمہاری تربیت کرنا ہے، مجھے تمہارے اندر رحم کو پیدا کرنا ہے، مجھے تمہاری مشق کرانی ہے کہ دیکھو تم رحم کرو، میں نے تم پر رحم کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے. تم بھی دوسروں کو اور خصوصاً اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، احسان کا اور ان کی خدمت کا معاملہ رکھو. ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی جناتی یتساءلون، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی وہاں سے آواز لگا کر ان کو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا ہے. علماء نے فرمایا مطلب وہ جنتی جہنمیوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تعارف ان کے آپس میں دنیا میں تھا، اس کے باوجود انہیں تعجب ہوگا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ تم سارے معاملات کیا کرتے تھے، اس کے باوجود تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کون سا عمل تھا جو تمہیں جہنم میں لے کر داخل کر دیا ہے؟ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دو وجوہات کو بیان کریں گے، دو ریزن ذکر کریں گے جہنمی. پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، میں مسلمان تھا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو میرے مسلمانی کا فائدہ کیا؟ میں اللہ کو ایک ماننے والا، میں اللہ کی توحید کا قائل، اللہ کی ربوبیت کا قائل، اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کرنے والا، میں توحید پرست، میں موحد، سچا پکا مومن و مسلمان، اس کے باوجود میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اور آگے دوسری وجہ وہ ذکر کریں گے، وہ بیان کریں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. علماء نے فرمایا دو وجوہات، دو باتیں جو جہنمی نے بیان کریں گے، ان میں دونوں چیزوں کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. دیکھو ہمارے یہاں معافی صرف تمہاری عبادتوں پر نہیں ہے، نماز پڑھ کر گھمنڈ میں رہنے والوں، عبادتیں کر کے اپنے سینے کو تان کر چوڑا کر کے فخر سے چلنے والوں، صوم و صلات کے پابند، عمرے پر عمرہ کرنے والوں، حج پر حج کرنے والوں، تسبیحات کرنے والوں، تلاوت کرنے والوں،
تمہارے اندر مخلوق کی ہمدردی نہیں ہے، مخلوق کی غمخواری نہیں ہے، مخلوق سے معافی نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک کا معاملہ نہیں ہے، یہ چیز بھی تمہیں جہنم میں داخل کر سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، صرف مخلوق کی خدمت ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ان کے لیے سب کچھ، مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ ان کے لیے سب کچھ، مخلوق کے ساتھ معافی کا معاملہ، احسان کا معاملہ، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ان کی خدمت کرنا، ان کے پاس عبادت نہیں ہے، واجبات نہیں ہیں، فرائض نہیں ہیں، سنتیں نہیں ہیں، نوافل نہیں ہیں، عبادتوں کا پلڑا ان کے پاس بالکل صفر اور خالی ہے، اور یہ سب کچھ اپنی خدمت کو سمجھتے ہیں، رفاہی کاموں کو سمجھتے ہیں، اور سوشل ورک کو اپنے لیے ذخیرہ اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت بھی ہمارے لیے ضروری۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دونوں وجوہات، دونوں ریزن، دونوں علتوں کو بیان کریں گے۔ ہمارے پاس نہ عبادتیں ہیں، نہ ہمارے پاس مخلوق کی خدمت، نہ ان کو ان کی غمخواری میں، ان کی ضرورت میں، نہ بیوہ کی بیوگی میں، یتیم کی یتیمی میں، ضرورت مند کی ضرورت مندی میں، مسکین کی لاچاری میں، اور کسی حاجت مند کی حاجت میں ہم نے کبھی آگے نہیں بڑھا ہے، نہ ہم نے اس کی مال سے خدمت کی ہے، نہ ہم نے اس کی علم سے خدمت کی ہے، نہ ہم نے اس کی عمل سے خدمت کی ہے، نہ ہم نے اس کی بول چال سے خدمت کی ہے، نہ ہم نے اس سے حسن سلوک اچھے طریقے سے بشاشت کے ساتھ اور خوشی سے ملاقات کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی۔ اور مشہور صورت ہے، ایک چھوٹی صورت، سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اگرچہ کہ یہ آیت کافر کے سلسلے میں، کفار کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جو علامات، جو اوصاف، جو کام اللہ نے بتائے، یہ کام ایک کافر کے ہیں، ایک مومن کے نہیں ہو سکتے، ایک مسلمان کے نہیں ہو سکتے، اللہ کو ایک ماننے والے کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو علامات بتائے، یہ قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، موت کا انکار، موت کے بعد کی زندگی کا انکار۔ آج ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، زبان سے ہم موت کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، پل صراط کی زندگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی زندگی، اور اسی طرح پل صراط پر سے گزرنے کی زندگی، جنت کی زندگی، جہنم کے ماحول، اگرچہ کہ ہم اس کا زبان سے انکار نہیں کرتے، اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے بس یہ جو زندگی ملی ہے، میری یہی زندگی ہے، آنکھ جیسے ہی بند ہو گئے میری زندگی ختم ہے، مجھے نہ حساب دینا ہے، نہ فرشتوں کے سوال کا جواب دینا ہے، نہ مجھے قبر کے بعد کے مراحل کو طے کرنا ہے۔ اور دوسری بات، دوسری صفت کافروں کی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے، یہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دھکا دیتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو، ضرورت مندوں کو کھلانے پر آمادہ نہیں ہوتے، جلدی تیار نہیں ہوتے، ان کے اندر ہمدردی ہی نہیں ہے، غمخواری نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا اگرچہ کہ یہ آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اگر یہ علامات، یہ باتیں ایک مومن کے اندر ہوتی ہیں تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ یہ علامات اللہ نے کافر کے بیان کیے ہیں، یہ کافر والے علامات تو میرے اندر تو آ گئے، یا تو مجھے اپنے ان علامات سے توبہ کرنی ہے، موت کا استحضار ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دل دماغ میں بسا کر رکھنا ہے، اپنے زندگی کے ہر مرحلے پر خوشی ہو، غم ہو، اجتماعی زندگی ہو، پرسنل لائف ہو، پبلکلی لائف ہو، ہر موقع پر موت اور موت کے بعد کی زندگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان مجھے ہمیشہ رکھنا ہے۔
الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ جس کے اندر خلق خدا کی خدمت، اس کا جذبہ اور اہمیت جس کے دل میں نہیں ہوتی، یہ تو کفر کی علامت، کافروں کی بات، کافروں کی صفات۔ بزرگان محترم، اسلام میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سمجھا اسلام صرف چند عبادتوں کے مجموعے کا نام، نماز، روزہ، تلاوت، تسبیحات، جمعہ، عیدین۔ حضرات علماء فرماتے ہیں 3/3 حصہ اسلام کا، 3/3 حصہ وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں سے متعلق ہے، صرف ایک حصہ اللہ کی عبادت سے متعلق، ایک حصہ صرف اللہ سے متعلق، 3 حصے وہ اللہ کے بندوں سے متعلق۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اسلام میں خدمت خلق کی جو اہمیت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی دوسری قوموں کو انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، محدثین، بڑے بڑے حکمران، ہمارے بڑے بڑے اسلاف و اکابر، ان سب کی زندگیوں میں جہاں عبادت تھی ساتھ میں خدمت بھی تھی۔ اللہ کی عبادت ان کی زندگی میں تھی اور اتباع سنت ان کی زندگی میں تھا، اور ساتھ میں مخلوق کی خدمت۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بیمار تھا، بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ آج یہ چیز ہمارے معاشرے سے، ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، ہمارا فلاں پڑوسی بیمار ہے، ہمارا فلاں ساتھی، دوست، جاننے والا ہمارے محلے کا بیمار ہے، ہم اس کو پوچھتے بھی نہیں۔ پوچھیں گے تو کہاں پیسے دینے کی نوبت نہیں آ جائے گی، کہاں مدد کرنے کی نوبت نہیں آ جائے گی۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں وہ کروں۔ میں نے اس کو تسلی سے تسلی بھرے الفاظ دیے، جا کر آپ نے ارشاد فرمایا بیمار کی مکمل عیادت یہ ہے کہ بیمار کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر اپنا ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے، اور اس طرح دونوں ہاتھوں کے درمیان بیمار کا ہاتھ رکھو اور تسلی بھرے اسے کلمات کہو، یہ مکمل عیادت کا حق۔ جاتے نہیں، اور ہم جائیں گے تو وہاں سے کھا کر آنا ہی ہے۔ اب وہ بیمار اس ٹینشن میں رہے گا کہ مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، جانے کا نام نہیں ہے۔ اب اسے مہمان نوازی کی فکر ہے، اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے، اپنے آرام کا فکر نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ حیران ہو کر تعجب سے پوچھے گا وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، بیماری کو دور کرنے والے آپ ہیں، بیماری پیدا کرنے والے آپ ہیں، آپ بھی بھلا بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں بیمار تھا، مطلب یہ ان عبدی فلان مرض فلم تعودہ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا لوجدتنی عندہ، تو اس کے پاس تو مجھے پاتا، بیمار کے پاس میں ہوتا ہوں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، او آدم کے اولاد، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ پھر یہی سوال کرے گا وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ،
اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ عالم کے پالنے والے ہیں، پالنہار ہیں، ان کی ضرورتوں کو، عالم میں بسنے والی مخلوق کی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے آپ پورا کرنے والے، آپ بھلا بھوکے ہو سکتے ہیں، میں آپ کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہی میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھلایا کیوں نہیں؟ اگر تو اس کو کھلاتا تو تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ اے آدم کی اولاد، استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، فلم تسقنی، تو نے مجھے نہیں پلایا۔ بزرگان محترم، دیکھیے خدمت خلق کی کیا اہمیت، اسی حدیث سے علماء نے وہ مضمون بیان کیا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بیمار کی خدمت، بیمار کی عیادت، ضرورت مند کی خدمت، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کی خدمت، یتیم کی خدمت، بیوہ کی خدمت، حاجت مند کی خدمت، ان سب کی خدمت سے، ان کی خدمت کرنے سے ان کے پاس اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان کے پاس اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ ان کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کہا ہے، ان کے کھلانے کو یہ کہا مجھے کھلا رہا ہے، ان کے پلانے کو یہ کہا مجھے پلا رہا ہے، ان کے عیادت کو کہا تو نے میری عیادت کی۔ اس لیے اسلام میں خدمت خلق کی بہت اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، مخلوق ساری کی ساری یہ اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق ساری کی ساری یہ اللہ کا خاندان ہے، ان میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ، سلیکٹڈ وہ آدمی ہے اللہ کو جو اس کے کنبے کے ساتھ، جو اس کے خاندان کے ساتھ، جو اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں، سیرت کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، حضرات صحابہ کی زندگی کو کھنگالیں، ان سب میں ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں رات بھر آپ خدمت کیا کرتے تھے، وہیں پر آپ رات بھر جہاں عبادت کیا کرتے تھے، وہیں پر آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں، آپ کے زندگی کے ہر شب و روز میں ہمیں کوئی نہ کوئی خدمت ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک عورت کی آپ کفالت کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک مرتبہ کہ جب بھی میں جاتا ہوں اس کی کفالت کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، میرے سے پہلے ایک آدمی کوئی شال اوڑے ہوئے وہاں سے خدمت کر کے آہستہ سے اخلاص کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ خدمت کر کے وہ جتاتا نہیں ہے، خدمت کر کے وہ بتاتا نہیں ہے، خدمت کر کے وہ یہ نہیں دکھاتا کہ میں نے فلاں کی خدمت کی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میں نے فلاں کو راشن کٹ پہنچایا ہے، میں نے فلاں کے گھر کے چولہے جلائے ہیں، فلاں کے گھر کے بچوں کو جو غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کے سکولز کا، ان کی فیس کا، ان کے یونیفارم کا، ان کے عید اور ان کے رمضان وغیرہ کی ضروریات کا نظام کیا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کون ہے، جب میں اس کا پیچھا کیا میں جا کر دیکھتا ہوں امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا صحابہ کا یہ وصف تھا، صحابہ کی یہ خاصیت تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ اس میں بھی دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، وہ چیز دوسروں کو دے دیا کرتے، وہ چیز دوسروں پر نچھاور کر دیا کرتے تھے، وہ چیز دوسروں کو اس چیز کے ذریعے سے خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، آپ کا زمانے میں چونکہ فتنے اٹھنا شروع ہوئے، موقع ایسا آیا آپ کی زندگی میں بلوائیوں نے اور ظالموں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھر گھیر لیا، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ایک عورت آیا کرتی تھی کام کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں وہ نہیں آ سکی۔ آپ نے پوچھا
کیا ہوا اس عورت کو، کیوں نہیں آئی؟ آپ کو بتایا گیا کہ امیر المؤمنین اس عورت کے گھر میں بچہ ہوا ہے، اس عورت کے گھر میں بچہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کے لیے، خدمت کے لیے نہیں آ سکی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باوجود یہ کہ آپ خود قید ہیں، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو پانی تک بند کر دیا گیا ہے، ظالموں نے اس کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہیں دی جو کنواں آپ نے مدینہ آنے کے بعد جب مسلمانوں پر اور وہاں کے خود دوسرے یہودیوں پر ظلم ہو رہا تھا، ایک کنواں بیر روما جس کا مالک ایک یہودی تھا، وہ پیسہ لے کر پانی دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے خدمت کی نیت سے کنواں خرید کر وقف کر دے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے بعد 25,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج ایسی نوبت ہے اس کنویں سے آپ کو پانی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں بھی آپ نے پوچھا اس عورت کا کیا ہوا، کیوں نہیں آئی؟ کہا اس کے گھر میں بچہ ہوا ہے اس لیے وہ خدمت کے لیے، کام کے لیے نہیں آ سکی۔ آپ نے 50 درہم لیے، اس کے ساتھ کپڑا اور وہ دے کر بھیجا، اور اس کو یہ خط لکھا کہ یہ اذا بلغت سنت ولده سنتن وجدنا الى 100 او کما قال، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے کی عمر 1 سال ہو جائے گی تب ہماری جانب سے تمہارا وظیفہ یہ ہم 100 درہم بڑھا دیں گے۔ 50 درہم دے کر بھیجا اور یہ خط لکھا جب تمہارے بچے کی عمر 1 سال ہو جائے گی ہم 50 درہم کے بجائے 100 درہم تمہارا وظیفہ کر دیں گے۔ ایسے وقت میں بھی مخلوق خدا کی خدمت اور اس کی اہمیت ان کے ذہنوں میں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد صاحب، یہ وہ شخصیت جن کی وجہ سے ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی فضاؤں کو باقی رکھا، جن کی برکت سے ہندوستان میں تبلیغ بھی آئی، مدارس بھی آئے، علماء بھی باقی رہے، قرآن و حدیث بھی گویا کہ باقی رہی۔ آپ کے والد بیمار تھے، آپ نے اپنے والد کو حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے یہاں آپ نے ان کے یہاں خدمت کے لیے ٹھہرا دیا، ان کے گھر میں رکا دیا، وہاں علاج ہو رہا تھا۔ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ایک رات دیکھتے ہیں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد بہت بیمار ہیں، بستر پر آپ نے استنجا کر لیا ہے، پاخانہ کر لیا ہے، اتنے بیمار ہیں اٹھ کر بھی جا نہیں سکتے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، آپ نے محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے استاذ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد ان کا پاخانہ اپنے ہاتھوں سے لے جا کر باہر ڈالا۔ استاذ کی خدمت نہیں، استاذ کے والد کی خدمت انہوں نے کی، اپنے ہاتھوں سے پاخانہ اٹھا کر لے جا کر باہر ڈالا۔ اور جب یہ منظر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فوراً دعا فرمائی، اے اللہ جس ہاتھ سے آج اس نے میرے والد کی غلاظت کو پاک کیا ہے، اس کے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے۔ خدمت کی برکت سے جو دعا ان کے دل سے نکلی، اس کی یہ برکت تھی کہ انگریز آپ کے نام سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ کا لقب پڑ گیا شیخ الہند۔ آپ کو انگریز نے کئی سال تک مالٹا کے قید میں رکھا۔ 2 لوگوں کے نام سے انگریز اور ان کی اولاد کپ کپاتی تھی، یہ ایک شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ایک شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا خدمت سے اللہ تبارک و تعالی جو برکات دیتے ہیں آدمی کھلے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ استنجا گئے ہوئے تھے، آپ آ کر دیکھتے ہیں لوٹے میں تمبالو میں پانی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون رکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ تو آپ نے اس وقت ان کو 2 دعائیں دی۔
اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا علم بھی دے اور اس کو قرآن کی سوچ بوجھ بھی عطا فرما۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کتنے صحابہ اکرام لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے دین کا کام کیا، لیکن اگر قرآن پاک کی تفسیر آج کسی کی چھپتی ہے وہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ کتنے مسائل مستقل آج بھی 3 جلدوں میں 5 جلدوں میں الگ الگ والیومز میں آپ کے نام سے قرآن کی تفسیر چھپتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ 10 سال رہے۔ آپ کی والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے، آپ اس کے لیے اس کے حق میں دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا دی، اے اللہ اس کی عمر میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت دے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں بھی آپ کی برکت دی۔ عمر آپ کی بہت لمبی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، عثمان کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف، اس کے زمانے میں بھی آپ باحیات رہے۔ اولاد میں برکت، حضرت انس خود فرماتے ہیں میں نے حجاج ابن یوسف کے زمانے تک 120 اپنی اولاد کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ 120 اپنی اولاد جو انہوں نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی تدفین کی۔ مال میں برکت، سارے مدینے کے باغات میں سال میں 1 مرتبہ کھجور کی فصل ہوا کرتی تھی، آپ کے باغیچوں میں، آپ کے باغات میں سال میں 2 مرتبہ کھجور کی فصل ہوا کرتی تھی۔ یہ خدمت کے نتیجے ثمرات ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آدمی یا تو بیوہ کی خدمت کرے یا تو یتیم کی خدمت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کی فضیلت بیان فرمائے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ معمولی بات نہیں، بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے خدمت کرنے والا، کوشش کرنے والا، یہ ایسا ہے جیسے جہاد میں نکل کر اپنے خون کو بہانے والا، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑنے والا۔ مسکین کی خدمت کرنے والا یہ اللہ کے دین کے لیے لڑنے والا ہے۔ یتیم کی خدمت کرے۔ بعض ایسے بچے ہیں ہمارے معاشرے کے، ہمارے محلے کے، یتیم ہونے کی وجہ سے، ضرورت مند ہونے کی وجہ سے نہ انگریزی ایجوکیشن کو باقی رکھ سکتے ہیں، نہ ہی اردو ایجوکیشن ہے، نہ ہی دین کی تعلیم، نہ ہی دنیا کی تعلیم۔ ایسے کتنے بچے ہیں جو کم عمر میں کام کو جاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس دین ہے، نہ ان کے پاس صحیح معنوں میں دنیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا، کہا اس طرح رہیں گے، یعنی جیسے ان 2 انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور یتیم کی کفالت اور ذمہ داری اٹھانے والے کے درمیان بھی کوئی فاصلہ اور دوری نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت، امام ہیں، مؤذن ہیں، خطیب ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، دین کی خدمت میں لگنے والوں کے لیے خدمت۔ ایک آخری واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی یہ خدمت، یہ ہمارے لیے، ہم پر احسان ہے۔ ہمارے بچے کو ایجوکیٹڈ بنانے والا ہم اس کا احسان مانتے ہیں، گھر بنا کر دینے والا اس کا احسان مانتے ہیں، ہمارے بچے کو قرآن پڑھانے والا جس کے پیچھے ہم نے سالوں سال نمازیں پڑھی ہیں، عید پڑھی ہے اور جمعہ پڑھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سالوں سال کی نمازیں درست ہوئی ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچی ہیں، ہم اس کا احسان ہی نہیں مانتے۔ امام صاحب ہماری بات سے ہی حقارت ٹپکتی ہے۔ علماء نے فرمایا، حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، کہا امیر المؤمنین میرے پاس بچے ہیں، ان کے باپ نہیں ہیں، نہ میرا باپ ہے نہ ان بچوں کا باپ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اونٹنی ہے نہ کوئی جانور ہے ہم اس کو ذبح کر کے کھا سکیں، اور میرا باپ میرا بھائی یہ غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے، حدیبیہ کی جنگ میں لڑے اور شہید ہو گئے،
آج ہمارے بچوں کے پاس کفالت کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کچھ آپ انتظام نہیں کریں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش ٹھہر گئے، پھر گھر گئے، ایک بھاری موٹی اونٹنی کو لے کر آیا اور اس کے پاس خود آپ نے 2 بوریے، 2 گیہوں کے بوریے یا اناج کے بوریے اس کے اوپر آپ نے رکھا، پھر اس کے درمیان پیسوں کو رکھا، کپڑوں کو رکھا، اور اس اونٹنی کی نکیل کو، رسی کو اس عورت کے ہاتھ تھما دیا اور کہا یہ لے جاؤ، خرچ کرو، اس سے یہ ختم ہونے سے پہلے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں دیا جائے گا. ہماری طرح کوئی ایک آدمی تھا اس وقت، اس نے کہا امیر المؤمنین ایک بیوہ عورت ہے، آپ نے اس کو اتنا سب کچھ دے دیا، اس کی بات پر آپ نے بھروسہ کر لیا. کرنے تو ہمیں کچھ نہیں آتا، کرنے والوں کے لیے بھی ہم ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کا کام بڑی مہارت سے کرتے ہیں. اس آدمی نے کہا امیر المؤمنین بیوہ عورت ہے، اتنا سب کچھ آپ نے کیوں دے دیا؟ آپ نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے، تیرا ناس ہو، تیری ہلاکت ہو. میں نے اس کے باپ کو، میں نے اس کے بھائی کو دیکھا ہے، غزوہ حدیبیہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ان کے نام سے دین کی خدمت کرتے ہوئے یہ شہید ہو گئے، دین کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا. ہم نے ان کے نام سے جنگ ہو جانے کے بعد مال غنیمت کو حاصل کیا تھا، آج ہم ان کے مال سے کھا رہے ہیں. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں؟ علماء فرماتے ہیں جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، ان کے پاس وقت تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اگر وہ دنیا کماتے تو وہ بھی بہت آگے